بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم کووڈ-19 کی دوسرے ویو کو دیکھ رہے ہیں جو خطرناک انداز میں پھیلتی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑے پیمانے پر لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ اس پس منظر میں ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر کو لازماً اختیار کرنا چاہیے۔ حفاظتی تدابیر میں جن باتوں کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے فیس ماسک کا استعمال کرنا اور فزیکل ڈسٹنس کو برقرار رکھنا اور سینیٹائزر کا پاکی صفائی کا لحاظ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ میں جمع ہونے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ضروری تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس مرض کے پھیلنے کو روک سکتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم مساجد کی اجتماعی عبادات سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ جلد اس وبا سے ہمیں نجات دلائے اور ہم پھر دوبارہ اجتماعی عبادتوں کی طرف لوٹ سکیں۔ حفاظتی تدابیر میں ویکسین بھی ایک تدبیر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس سے بچنے کی جو بھی پریونٹیو میجرز ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ویکسین بھی اسی طرح کا ایک پریونٹیو میجر ہے اور اس وقت ساری دنیا میں اس سلسلے میں جو معلومات اور جو سائنٹیفک ایویڈنس اور جو میڈیکل معلومات ہمیں حاصل ہیں، اس کے روز سے یہی کہا جا سکتا ہے اور ظن غالب ہے، گمان غالب ہے کہ اس سے ہمارے قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ویکسین کا سیکنڈ ڈوز لینے کے 2 ہفتے بعد ہمارے بدن میں اینٹی باڈیز اس مقدار میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس مرض کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویکسین لیا جائے تو مرض نہیں آئے گا، ایسی صورتحال نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کے سلسلے میں بھی ہم نہیں جانتے، مگر طبی نقطہ نظر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ویکسین لینے کے نتیجے میں اگر مرض لاحق ہو تو بھی اس کی سیویریٹی بھی اور اموات بھی کم تعداد میں واقع ہوں گے۔ ویکسین کے سلسلے میں بہت ساری خدشات کا اور غلط فہمیوں کا چلن عام ہے اور اس کو سازش سے بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں یہ محض خدشات ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور ویکسین کے سلسلے میں اس میں کچھ حرام اشیاء کے استعمال کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے، مگر شریعت کا یہ نقطہ نظر بھی علماء کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ اگرچہ اس میں حرام اشیاء استعمال ہوئی ہوں، مگر ڈسٹیلیشن سے اور کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کی حرمت باقی نہیں رہتی، اور جہاں وبا عام ہو اور اس سے بچنے کا ایک احتیاطی تدبیر یہ ہو تو ویکسین کو ضرور اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا جائے اور حفاظتی تدبیر کے طور پر ویکسین کو بھی لیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا چاہیے، توبہ و استغفار کا، تعلق باللہ کا، رجوع الی اللہ کا، توبہ اور انابت کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ وبائیں آتی اس لیے بھی ہیں، ان کے پیچھے جو اخلاقی وجوہ ہوتے ہیں، جب گناہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر اس طرح کی وبائیں آتی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر ایک طرف ہم توبہ و انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور انسانیت کو بھی خدا اور آخرت، تمام انسانوں کو خدا اور آخرت کی یاد دلانے کا بھی اس کو ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس موقع پر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تدبیر اور توکل دونوں کو اختیار کریں اور جو بھی انسانوں کی خدمت اس موقع پر ہم سے بنائے اس کو ہم ضرور کریں، اور مسلمانوں کی یہ شناخت اس ملک میں ہم بنائیں کہ ہم انسانیت کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، انسانوں کی خدمت بجا لانے والے گروہ ہیں، اور یہی ہماری اصل شناخت ہے۔ آخر میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نجات دلائے اور ہماری حالت کو بہتر بنائے اور اس وبا سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔